ہو گئی. اب جیسے آپ منتظر مہدی ہیں، ایسے جابر بن عبداللہ انصاری منتظر محمد باقر ہو گئے اور وہ ان کے انتظار میں رہے. اکثر و بیشتر مدینے کی گلیوں کے کونے پر بیٹھ جاتے، جیسے آپ کہتے ہیں یا امام زمان ادرکنی، ویسے وہ کہا کرتے تھے یا محمد باقر ادرکنی. اب وہ وقت آئے کہ میں امانت پہنچاؤں اور اس زیارت سے فیضیاب ہو جاؤں جس کے لیے رسول خدا نے مجھے بشارت کی ہے. اور اس کے بعد ایک دن وہ وقت آیا کہ امام گزر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اے کاش باقر کی زیارت ہو جائے، اے کاش وہ دن آ جائے کہ جس دن مجھے محمد باقر کی زیارت ہو جائے، رسول فرزند کی زیارت ہو جائے. کیونکہ بزرگی آ چکی تھی، آنکھوں کی بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی. تو جب امام گزرنے لگے تو امام کے کانوں میں آواز آئی کہ جابر بن عبداللہ انصاری کہہ رہے ہیں کہ کاش وہ دن آ جائے کہ مجھے زیارت ہو جائے، مجھے باقر کی زیارت ہو جائے. امام نے رو کر کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ بینائی کمزور تھی. کہنے لگے آپ کون ہیں؟ کہا تم جس کو بار بار پکار رہے ہو میں وہی ہوں، میں وہی باقر ہوں. کہا اچھا اگر ایسا ہے تو میری بینائی کمزور ہے لیکن پھر بھی آپ چند قدم ذرا مجھے چل کے تو دکھائیے. امام نے چند قدم چلنا شروع کیے. کہا اچھا رک جائیے، واپس آ جائیے. اب جیسے ہی واپس قریب آئے اب باقر جابر بن عبداللہ انصاری اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کہا گفتار بھی وہی ہے، چال بھی وہی ہے، رفتار بھی وہی ہے. کہا رفتار بھی وہی ہے، گفتار بھی وہی ہے، چال بھی وہی ہے، لہجہ بھی وہی ہے. کہا اپنے ذرا ہاتھ آگے کر دیجئے. جیسے ہی ہاتھ آگے کیے ہاتھوں کا بوسہ لے کر کہنے لگے خوشبو بھی وہی ہے، خوشبو بھی وہی ہے جو رسول کی تھی، بے شک کہ آپ وارث رسول ہیں. امام مسکرا کر کہنے لگے اتنا سب کچھ جابر آپ نے کہہ دیا، وہ کہ امانت کو مجھ تک پہنچا دیں جو میرے جد نے آپ کو دی تھی. کہا بے شک کہ رسول نے کہا تھا آپ تک ان کا سلام پہنچا دو. تو یہ مقام ہے امام کا کہ رسول جانے سے پہلے ایک امانت دے کے جا رہے ہیں کہ میرا 5واں وارث آئے گا. اور امام کے بارے میں مستقل اس طرح کی روایات ملتی ہیں. اور جب امام کمسنی میں تھے، اکثر و بیشتر یہ ہو گیا ہے کہ مجلسوں میں اماموں کے بارے میں جب اس طرح کی شہادت مجلس وغیرہ آتی ہے تو ٹاپک کچھ اور رکھ لیا جاتا ہے. میرا اپنی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس حوالے سے مجلس ہو اسی پر گفتگو ہو، چاہے مختصر ہو لیکن اسی پر ہو. تو عزیزان محترم مل کر درود پڑھیے برائے حرمت امام محمد. امام ابھی کم سن تھے، اپنے بابا زین العابدین علیہ السلام کی گود میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا، مولا کا چاہنے والا تھا، مولا کا شیعہ تھا. کچھ اشرفیہ نظر کے لیے لے کر آیا امام کے پاس، امام کی نظر کرنے کے لیے لے کر آیا. اب جب لے کر آیا تو امام کے سامنے پیش کی. امام کی گود میں امام محمد باقر علیہ السلام تشریف فرما تھے، کم سن تھے. اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھائے اور اس کے بعد اس میں سے چند اشرفیاں نکال کے الگ کر یہ سمجھا کہ بچے ہیں، کھیل میں یہ کام انجام دیا. طفلی کا زمانہ ہے، چھوٹے ہیں، ابھی انہوں نے اس وجہ سے کھیل میں الگ کر دی. اس نے اٹھا کے واپس ملا دی. جب واپس ملا دی امام نے پھر ہاتھ بڑھایا اور واپس انہی اشرفیوں کو ہٹایا جو پہلے ہٹائی تھی. اشرفیاں بدلی نہیں، وہی چن کے ہٹا دی جو پہلے ہٹائی تھی. اور اس کے بعد اس نے پھر یہ سمجھا کہ کھیل میں ہٹا دی. تیسری دفعہ پھر ملا دی. جیسے ہی ملا امام نے پھر تیسری مرتبہ جب الگ کر دیا اسے تعجب ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں ڈال رہا ہوں، امام واقعی فرزند امام کھیل رہے ہیں یا اس میں کوئی حکمت ہے؟ کیونکہ ان کے گھر کا بچہ بھی فالتو کھیلتا نہیں ہے. کیونکہ وہ سن چکے تھے کہ ان کے گھر کا بچہ بھی اگر لشکر کی طرف دیکھ کر مسکرا دے پھر اس کا کھیل نہیں ہوتا بلکہ ان کا کھیل بن جاتا ہے جو ان کے دشمن ہوتے ہیں، اس کا تماشا بن جاتا ہے. تو عزیزان محترم انہوں نے پھر امام سے پوچھا امام کیا ماجرا ہے، کیا میں غلط سمجھ رہا ہوں یا کچھ میسج امام دینا چاہتے ہیں، کوئی حکمت ہے اس بات میں جو بار بار آپ کا فرزند یہ عمل انجام دے رہا ہے؟ اب اس کو مرزا دبیر نے 3 بندوں میں لکھا ہے جو آپ کے سامنے نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو
مرزا ظفیر کی بھی معرفت کا پتہ چل سکے کہ اس واقعے کو انہوں نے کس طرح سے کہا. لکھتے ہیں کہ ایک دن بدر کی گود میں تھا وہ فلک مقام، ایک دن بدر کی گود میں تھا وہ فلک مقام، ایک شیعہ لایا نظرے درہم پے امام، سجاد کے حضور وہ درہم رکھے تمام، درہم سے کھیلنے لگا فرزند نیک نام. کیا عقل دی تھی خالی کے روزے حساب نے. دیکھیں مرزا ظفیر جانتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ خالق نے کیا عقل دی تھی، کہا خالق کے روزے حساب نے کیا عقل دی تھی. خالق کے روزے حساب نے درہم زمین پہ پھینک دیا ایک جناب نے، ہم زمین پہ پھینک دیا ایک جناب نے. تب دوڑ کر محب نے وہ درہم اٹھا لیا اور اس کو درمیان دراہم ملا دیا. باقر نے چن کر پھر وہی درہم جدا کیا. طفلی میں تھی یہ آپ کی تائید کبریا، ایک دم محب شے کو تغیر بڑا ہوا. لکھا ہے 3 بار یہ ماجرا ہوا، لکھا ہے 3 بار یہ ماجرا ہوا. عابد سے کیے شیعہ عابد نے التجا، عابد سے کیے شیعہ عابد نے التجا. ارشاد آپ کیجئے یہ ماجرا ہے کیا. شہ نے کہا یہ عادت طفلی نہ جاننا. امام جواب دے رہے ہیں کہ شہ نے کہا یہ عادت طفلی نہ جاننا، ہوگا امام بعد ہمارے یہ مہلکا. درہم ایک غصبی و مال حرام ہے، تو کر اسے وصول کرے یہ خود امام ہے. کر اسے وصول کرے خود امام ہے. یہ ہے امام کی منزلت، یہ ہے علم امام کا جو امام کے سینے میں پوشیدہ تھا کہ بچپن میں طفلی کے زمانے میں. اور جس طرح مدرسے کا امام کی ذکر ہے، چھٹے امام کا جس طرح ذکر ہے، اس کے پیچھے امام کی محنت اس طرح لگی ہوئی تھی کہ جب اموی اور عباسی قبیلے آپس میں بھڑ گئے تھے، آپس میں لڑ پڑے تھے، آپس میں جھگڑ پڑے تھے، تو امام کو یہ موقع ملا کہ جو روایتیں اور جو احادیث اور جو واقعات چھپا دیے گئے تھے، جلا دیے گئے تھے، لڑا دیے گئے تھے، وہ امام واپس روشن کر سکیں، اس علم کو واپس پھیلا سکیں، اس چراغ کو واپس روشن کر سکیں. اور اسی طرح پھر یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ایک مرتبہ ایک پادری تھا، وہ مدینے میں رہا کرتا تھا، لیکن وہ اپنے دہر سے سال میں 1 مرتبہ نکلتا تھا اور پورے سال کی تحقیق کرنے کے بعد اپنا علم جو وہ حاصل کرتا تھا وہ اپنے لوگوں میں بانٹتا تھا. لوگ اس سے سوالات کیا کرتے تھے اور وہ ان کے جوابات دیا کرتا تھا. ایک دن جب وہ اس کے باہر نکلنے کا وقت آیا تو بڑا ہجوم لگا ہوا تھا. اور یہ آج کے مسلمانوں کی عادت نہیں ہے، یہ اس وقت بھی تھی کہ کیا ہو رہا ہے باہر جا نکل کے تو دیکھیں. جہاں عیسائی لوگ نکلے وہاں وہ بھی نکلے، کافی سارے مسلمان بھی چل دیے. اب جب ادھر رش لگ گیا تو اس کے باہر آنے کا وقت ہوا. جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک ہجوم لگا ہوا. اس نے مجمع پہ نظر ڈالنا شروع کی. اب جیسے ہی مجمع پہ نظر ڈالنا شروع کی اس نے کہا، ایک طرف سے اس نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے ساتھ ایک چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑے جا رہا ہے. وہ نہ مجمع میں رک رہا ہے، نہ مجمع کو دیکھ رہا ہے، نہ اس کو اس بات کا اشتیاق ہے کہ وہ میری زیارت کرے. یہ جو اتنا بڑا مجمع میرے لیے جمع ہوا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے جو میرے لیے نہیں رک رہا. کوئی نہ کوئی بات ہے جو اس کے چہرے پہ جلالت بھی دکھ رہی ہے، ہیبت بھی دکھ رہی ہے. اس کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ کوئی خاص شخص ہے. اپنے غلاموں سے کہا مجھے فوراً ادھر تک لے چلو. نام راہب تھا، اس راہب کو لے کر اس کے غلام امام تک آئے. اب امام اپنے فرزند جعفر صادق کو لے کر جا رہے تھے. میں کہا درود پڑھ لیے ایمان علیہ السلام. اب امام کو روک کر کہنے لگا کہ کیا اجازت ہے کہ کوئی گفتگو کر سکے. امام نے کہا کہ کہیے کیا بات کرنی ہے. تو امام نے بلکہ جواب یہ دیا کہ ہم کبھی سائل کو منع نہیں کرتے، کبھی سائل کو منع نہیں کرتے. کہا اچھا یہ بتائیے آپ کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. امام نے کہا تو نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میں نے تجھے تب دیکھا ہے جب تجھے کسی نے نہیں دیکھا. امام نے کہا ہم نے تجھے تب بھی دیکھا ہے
یہ کسی نے نہیں لکھا. کہنے لگا اچھا یہ بتائیے آپ ہماری امت سے ہیں یا امت محرومہ میں سے ہیں؟ امام نے کہا میرا تعلق امت محرومہ میں سے ہے. آپ لوگ جیسے خاموش ہو گئے، یقیناً آپ سمجھ ہوں گے جو ہم کہتے ہیں مرحوم کے لیے سارے ثواب، مرحومہ کے لیے سارے ثواب کی فاتحہ پڑھ دیجیے یا کچھ بھی اصال کرنے کے لیے، یہ وہ والا مرحوم نہیں. مرحوم کا مطلب ہے اللہ کی رحمت جن پر ہو. تو امت مسلمہ کو عرب کے لوگ امت مرحومہ کہتے ہیں. امام نے فرمایا میرا تعلق امت مرحومہ سے ہے. کہنے لگا اچھا یہ بتائیے آپ کا تعلق عالموں سے ہے یا جاہلوں سے ہے؟ آپ کا تعلق عالموں میں سے ہے یا جاہلوں میں سے ہے؟ اب امام نے مسکرا کر کہا میرا تعلق جاہلوں میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب اس کا یہ سوال بتا رہا تھا کہ امت مرحومہ میں تو جاہل بھی تھے. بھائی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ایسے مجھے کہتا ہوا ہی گزر سکتا ہوں کہ وہ یہ جانتا تھا. اتنے برس اس کو گزر گئے تھے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اتنا بزرگ تھا کہ اس کی ابرو بڑھاپے کی وجہ سے لٹکی ہوئی تھی تو اس نے کپڑے سے ماتھے کی طرف سے باندھ رکھی تھی تاکہ اس کو آگے کا دکھ سکے. تو اس نے وہ جانتا تھا کہ اسی امت میں کچھ جاہل بھی ہوئے ہوں گے، تو اس لیے وہ جانتا تھا اس کے علم کے حساب سے. اب اس نے کہا کہ آپ کا تعلق عالموں میں سے ہے یا جاہلوں میں سے؟ امام نے کہا میرا تعلق جاہلوں میں سے نہیں ہے. کہنے لگا اچھا تو کیا کوئی سوال جواب ہو سکتے ہیں؟ امام نے کہا بالکل ہو سکتے ہیں. کہنے لگا کہ پہلے آپ سوال کریں گے یا میں کروں؟ اب انہوں نے وہی جواب دیا کہ پہلے محمد نے دیا تھا. کہا پہلے تم سوال کرو. جیسے ہی امام نے کہا کہ پہلے تم سوال کرو، کہا کہنے لگا اچھا مجھے یہ بتائیے وہ کون سی زمین ہے جس کے اوپر ایک مرتبہ کے بعد نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی سورج نہیں چمکا؟ کہنے لگا وہ کون سی زمین ہے جس پہ نہ ایک مرتبہ سورج چمکا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی چمکا نہ اس کے بعد کبھی چمکا؟ امام کہنے لگے وہ دریا نیل کی زمین ہے جس کا موسیٰ نے راستہ بنایا تھا. جب راستہ بنا زمین سامنے آ گئی، زندگی میں پہلی مرتبہ اس زمین کے اوپر سورج کی روشنی پڑی، اس کے بعد نیل واپس مل گیا تو وہ دوبارہ سے کبھی روشنی نہیں پڑی، اس زمین پہ دوبارہ روشنی نہیں پڑی. کہنے لگا اچھا تو آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کا تعلق عالموں سے تو نہیں ہے؟ امام نے کہا تو نے میرا جواب نہیں سنا. میرا تعلق جاہلوں سے نہیں ہے اور عالموں سے اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ عالم کا کام ہے علم کو حصول کرنا اور ہمارا کام ہے علم کو بانٹنا. کہا کہ وہ ہوتے ہیں جو علم کا حصول چاہتے ہیں اور وہ وارث رسول ہوتے ہیں جو علم کو بانٹتے ہیں. آگے اور کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا جتنے چاہے کر، جس طرح کر. بار بار ایک سوال بھی کرے گا. فرزند علی جو تھے کہا ایک سوال بار بار بھی کرے گا تو میں ہر مرتبہ مختلف جواب دوں گا. کہنے لگا کہ اچھا یہ بتائیے وہ کون سا لمحہ ہے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں؟ اب دیکھیے یہ سوال آیا، اگر یہ آ جاتا کسی اور اسلام کے ٹھیکیدار کے پاس تو وہ لمحہ جو ہے وہ میرے خیال تاریخ میں گم ہو جاتا. اب امام کے پاس آیا تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب بھی ملا. امام نے کہا وہ لمحہ ہے طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب کے درمیان کا. فجر سے لے کے طلوع آفتاب کے درمیان کا یہ جنتوں کی ساتھ میں سے ایک ساتھ ہے. اس وقت میں بے قرار کو قرار آ جاتا ہے، جو پوری رات کا جاگا ہوا اس کو نیند آ جاتی ہے، جو بے روزگار ہو اس کو رزق مل جاتا ہے، جو پریشان حال ہو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، جو مشکل میں ہو اس کو مشکل کشائی ہو جاتی ہے، جو رب کی تلاش میں ہو اسے رب مل جاتا ہے، جو رب کی تلاش میں ہو رب مل جاتا ہے. اب کہنے لگا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے عقائد کے مطابق جنت میں لوگ کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی اور بھرپور کھائیں گے پیئیں گے لیکن نجاست کا خروج نہیں ہوگا. امام نے کہا ایسا ہی ہے. کہا کہ کیا اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ امام نے کہا بالکل ہے. کہنے لگا کہ وہ ذرا مثال بتائیے. امام نے کہا 9 مہینے بچہ ماں کے شکم میں رہتا ہے، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، کوئی نجاست نہیں ہوتی. کہنے لگا کہ اچھا اب ایک اور سوال بتا دیجئے جنت کے حوالے سے. امام نے کہا پوچھو. کہنے لگا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کے جد رسول نے، آپ کے بڑے رسول نے، آپ کے دین کے والی نے یہ بتایا کہ جنت میں اس قدر پھل اور نعمتیں ہیں کہ اگر ایک طرف سے تمام پھلوں کو بھی اتار دیا جائے تو بھی پھلوں کی کمی نہیں آئے گی.
ایک طرف سے ساری نعمتوں کو اتار لیا جائے تب بھی نعمتوں کی کمی نہیں ہوگی، کیا اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ امام سے پوچھا، امام نے کہا بالکل ہے۔ کہنے لگا ارشاد فرمائیے۔ امام نے کہا دیکھو کوئی چراغ روشن کرو اور اس کی لو سے پھر 1000 چراغوں کو روشن کرو اور دیکھو اس کی لو میں کوئی کمی آتی ہے؟ امام نے کہا دیکھو اس کی لو میں کوئی کمی آتی ہے؟ کہنے لگا اچھا ایک سوال اور بتا دیجیے۔ سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیے کیا جنت کا کوئی تالا بھی ہے؟ جنت کا کوئی تالا بھی ہے؟ اور اگر تالا ہے تو یقیناً اس کی چابی بھی ہوگی۔ امام مسکرا کر کہنے لگے ہاں بالکل ہے۔ کہا جنت کا تالا بھی ہے اور اس کی چابی بھی ہے۔ کہنے لگا بتائیے وہ تالا کیا ہے اور وہ چابی کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ تالا شرک ہے، جنت کا تالا شرک ہے اور اس کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ جنت کا تالا شرک ہے اور اس کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیے آپ کا نام محمد ہے؟ آپ کا نام محمد ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے امام نے فرمایا میرا نام محمد تو ہے۔ کہا کہ آپ نبی ہیں؟ کہا نہیں۔ ہاں میرا نام محمد ضرور ہے لیکن میرا نام میں نبی نہیں ہوں۔ کہا پھر آپ کا کوئی تعلق؟ کہا وہ میرے نانا تھے، میرے جد تھے۔ کہا اچھا پھر آپ کا نام ایلیا ہے؟ آپ کا نام ایلیا ہے؟ کہا نہیں وہ میرے دادا تھے۔ یہ واحد امام ہیں جن کا دادا بھی امام، جن کا نانا بھی امام۔ امام حسن ان کے نانا تھے، فاطمہ بنت حسن جو ہیں وہ امام زین العابدین کی زوجہ تھی، ان کے نانا بھی امام تھے، ان کے دادا بھی امام تھے، دادا امام حسین تھے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ نہیں وہ میرے دادا تھے، ایلیا جو تھے وہ میرے دادا تھے۔ کہا اپنا تعارف کرائیے۔ کہا دیکھو میرا نام محمد ہے، مجھے دنیا محمد باقر کے نام سے جانتی ہے، میرا نام محمد ہے، میں علی زین العابدین کا فرزند ہوں، میں محمد بن علی ہوں، میں محمد بن علی بن حسین بن علی ہوں۔ لگے کہ میں علی کے بیٹے حسین، حسین کے بیٹے علی، علی کے بیٹے کا بیٹا محمد ہوں۔ لگا اچھا تو اپنے ہاتھ آگے کر دیجیے۔ ہم نے ہاتھ جیسے ہی آگے کیا ہاتھوں کا بوسہ دے کر کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی وقت کی حجت ہیں اور آپ ہی اس ولایت کے وارث ہیں جو پروردگار نے زمین پر اتاری۔ پتہ یہ چلا کہ ولایت کا علم عیسائی کو بھی تھا، نہیں ہے تو مسلمان کو۔ ولایت کا علم عیسائی کو بھی تھا۔ امام نے کہا اتنی جلدی ایمان کیسے لے آیا؟ کہنے لگا جو میرے پاس دہر میں انجیل رکھی ہے اور اتنے سال کا اس سے میں نے علم حاصل کر کے نسخہ تیار کیا ہے، اس میں یہی سلسلہ ناموں کا لکھا ہے کہ میرے دور میں جو آئے گا وہ علم کا اس طرح سے فضل ہوگا اور میں نے اس کے ہاتھ پہ ہی کلمہ پڑھنا ہے، اس کے ہاتھ پہ ہی کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح کے بیشتر واقعات امام کی زندگی میں ہیں۔ جو اس وقت کا حاکم تھا عبداللہ صفا، جو اس وقت کا حاکم تھا نہیں، اس نے بھی یہی کیا کہ امام کو بلایا اپنے دربار میں دعوت دے کر اور معاذ اللہ تذلیل چاہیے۔ یہ ہر دور کے حاکم نے چاہا کہ معاذ اللہ امام کی تذلیل کی جائے، لیکن وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ وہ ہار ہے جو میرے اور میرے بڑوں کے گلوں میں روز عدل سے ڈلا ہوا ہے۔ اب امام کو بلایا اور امام سے کہنے لگا کہ اور اس کے بعد سامنے ایک تیر اندازی کے لیے نشان لگوایا اور امام کے آگے اس تیر اور کمان رکھ دیا، کہا کہ اس کا نشانہ لیجیے۔ ظاہر ہے کہ امام پر بزرگی آ چکی تھی، امام اپنے وقت کے امام تھے اور بزرگی آ چکی تھی، اور ویسے ہی کربلا کے مسائل میں امام پر بزرگی آ چکی تھی، تو کہنے لگا کہ آپ جو ہے یہ تیر سے نشانہ لیجیے اور اس ٹارگیٹ کو پورا کریں۔ اب امام نے منع کیا، اس کا کانفیڈنس اور بڑھنے لگا، اس کا یقین بڑھنے لگا، اس نے کہا پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، ان کو شاید تیر اندازی نہیں آتی، اس وجہ سے یہ منع کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب کسی کا تیر کا نشانہ چوکتا ہے تو کہتے ہیں اس سے نشانہ قطع ہو گیا، اور
اور یہ زمانے میں سب کو پیغام روشن تھا کہ امام سے خطا نہیں ہو سکتی. وہ یہ بتلانا یہ چاہتا تھا کہ دیکھو امام کا نشانہ چوک گیا, خطا ہو گیا. وہ یہ بتانا چاہتا تھا اس دور میں اس وقت کے لوگوں کو کہ دیکھو یہ فرزند رسول سے امام سے خطا ہو سکتی. اب امام نے کہا, امام نے 3 مرتبہ منع کیا. جب کہا کہ نہیں یہ تو اب آپ کو نشانہ لینا پڑے گا, لوگ دیکھ رہے ہیں, میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. پھر امام مشورہ کر کہنے لگے اچھا میں تو اس لیے منع کر رہا تھا کہ دیکھو تیر اندازی اور تیروں کو ہاتھ لگانا ہم نے کربلا سے چھوڑ دیا, لیکن اب جب تو اتنا اصرار کر رہا ہے تو یہ تیر کم ہے. یہ تیر کم ہے, تیرے پاس جتنے تیر ہیں وہ سب رکھوا دے. کہنے لگا نہیں یہ جتنے ہیں اتنے کافی ہیں. امام نے کہا نہیں جتنے بھی تو منگوا سکتا ہے منگوا لے. کہتے ہیں کہ اس نے کوئی 100 کے قریب تیر امام کے آگے رکھوا دیا. اب امام نے تیر اور کمان اٹھایا, پہلا تیر کمان میں لگا کر, اب جب کوئی بھی تیر انداز نشانہ لیتا ہے تو کچھ وقت لیتا ہے, پورا کنسنٹریٹ کرتا ہے, پوری طریقے سے اس کا نشانہ لیتا ہے اور اس کے بعد تیر چھوڑتا ہے. امام نے تیر کمان میں لگایا اور اس کے بعد اس نشانے کی طرف کر کے چھوڑ دیا. اب وہ جا کے بالکل ایگزیکٹ پوائنٹ پہ لگا, بالکل اپنے ٹارگیٹ پہ جا کے لگا. اور اس کے بعد سب نے دیکھا کہ امام سے نشانہ خطا نہیں ہوا, بالکل جا کے اپنے ٹارگیٹ پہ لگا. اب جو نشان لگا تھا وہ ظاہر ہے کہ اس پہ تیر آ گیا تو نشان ختم ہو گیا. جملہ دینے کے لیے آپ کو زحمت, اسی بس جملے کے لیے میں نے اتنی زحمت دی کہ جو نشانہ لگا تو وہ نشان ختم ہو گیا. اب امام نے دوسرا تیر اٹھایا اور چلایا. اب وہ جا کے اسی تیر کی پشت میں توقع ہو گیا. یہ اپنے نشان پہ لگا ہوا تھا, اس کی پشت پہ جا کے دوسرا تیر پیوست ہو گیا. پھر امام نے تیسرا تیر اٹھایا اور نشانہ لیا, جا کے اس کی پشت پر پیوست ہو گیا. اس طرح 9 تیر ایک دوسرے کی پشت پر پیوست ہوتے چلے گئے. اب جب امام نے 10واں تیر اٹھایا تو خود عبداللہ صفا کہنے لگا ہمیں یقین ہے کہ آپ سے کوئی بھی خطا نہیں ہو سکتی. آپ 100 تیر بھی پورے چلا لیں گے تب بھی ہمیں یقین ہے کہ آپ سے خطا نہیں ہو سکتی. فرزند رسول آپ سے خطا نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح راوی ہیں, بس یہ دن ہیں اس وجہ سے یہاں پہ یہ مختصر واقعہ آپ کے حوالے کروں گا جو حضرت عباس علیہ السلام نے خطبہ دیا کعبے کی چھت پر. بس اس کے چند, کیونکہ انہوں نے اس کے راوی خود امام باقر علیہ السلام ہیں تو اس حوالے سے بس بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دن ہے, کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ میں مجلس میں جا رہا اور آپ کو راستے میں کوئی بتا دے کہ میں مجلس ختم ہو گئی تو آپ یہاں تک نہیں ہیں, آپ وہیں سے پلٹ جائیں گے کہ جس مقصد سے جا رہا تھا وہ مقصد ہونا ہی نہیں ہے تو واپس چلا جاتا ہوں. اور امام اپنے اعجاز امامت سے جانتے تھے کہ حج نہیں کروں گا, لیکن وہ امام ہی کیا جس کی کسی بھی عمل میں حکمت نہ ہو. امام نے سفر اختیار کیا, مکے پہنچے اور اس کے بعد اپنے اجداد کے گھر میں قیام کیا. ادھر سے سخاوت شروع کی, علم بھی بانٹا, دولت بھی بانٹی, دسترخوان جیسے مدینے میں جاری تھا ویسے مکہ میں جاری ہوا. اور پھر اس کے بعد 8 ذی الحج کو فضائل کے جملے ہیں کہ 8 ذی الحج کو امام نے مڑ کے طواف کرتے ہوئے ایک مرتبہ حضرت عباس کو دیکھا. اب عالم یہ تھا, خدا حسین کو بات ہے جملے کو تھوڑا سا معرفت کے ساتھ سنیے گا, کہ عالم یہ تھا کہ حسین عباس کو دیکھ رہے تھے, حاجی حسین کو دیکھ رہے تھے. اگر میں یوں کہوں کہ حسین عباس کو دیکھ رہے تھے, حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے, کعبہ حسین کو دیکھ رہا تھا, کعبہ حسین کو دیکھ رہا تھا. امام نے صرف ایک نظر مولا عباس پہ ڈالی. اب ظاہر ہے کہ اتنی معرفت امام تھی کہ عباس سمجھ گئے کہ امام کیا چاہتے ہیں. امام کے دیکھنے پر مولا عباس نے مڑ کے باقی جتنے بھی ساتھی ساتھ تھے, بنی ہاشم کے تھے جو اصحاب تھے, ان سے کہا کہ امام کہہ رہے ہیں اعلان کھول دو اور حج کی جگہ عمرے کی نیت کر لو. ہم حج نہیں کریں گے, ہم عمرہ کریں گے. اب مجھے کوئی اتنا بتا دے کہ جس سال تاریخ نے یہ لکھا اور پڑھا یہ جاتا ہے کہ اس سال حسین نے حج نہیں کیا, تو مجھے اتنا بتا دو جو اتنا بڑا مجمع تھا کہ ان کا حج ہو گیا, حج کو حسین چھوڑ جائیں,
کیا ان حاجیوں کا حج ہو گیا جس حج سے حسین چلے جائیں؟ تو امام نے بتایا کہ جس عبادت سے حجت چلی جائے وہ پھر عبادت نہیں رہتی. جس عبادت سے حجت چلی جائے وہ عبادت پھر عبادت نہیں رہتی. اور پھر اس کے بعد امام طواف کر کے واپس جانے لگے اور ایک مرتبہ پھر رکے اور رک کر پھر حضرت عباس کی طرف دیکھا. حضرت عباس نے اب پڑھنا تھا حسین. ذاکر بنے عباس، ذکر تھا حسین کا. دیکھیں ذاکر بنے عباس، ذکر تھا حسین کا. منبر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. عباس نے کعبے کو منبر بنایا. اب کوئی ہم سے یہ نہ پوچھے کہ کعبے کی چھت پہ علم کیسے آئے گا. جب خود علمدار آ گیا تو علم بھی آئے گا. خود علمدار آ گیا تو پھر علم بھی آئے گا. عباس کعبے کی چھت پر آیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ مجمع کی طرف نگاہ ڈالی. اب اگر میں اس کو اس طرح کہوں، میں پچھلے سال یہ مجلس میں نے یہ سب امام بارگاہ میں پڑھی تھی کہ عباس نے لینگتے ہوئے حاجیوں پہ نظر ڈالی. لینگتے ہوئے حاجیوں پہ عباس نے نظر ڈالی اور اس کے بعد مخاطب ہو کے کہا تعریف اس پروردگار کی. اب یہاں مولا نے 3 اشارے کیے ہیں، ان 3 اشاروں کو سمجھیے. کہا تعریف اس پروردگار کی جس نے اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اس گھر کو عزت بخشی. بھائی تاریخ کا جملہ ہے اور خطبہ حضرت عباس موجود ہے. روایت جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام بھی راوی ہیں اور ایک صحابی بھی راوی ہیں. کہا اس پروردگار نے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اس گھر کو عزت بخشی. میں کہوں گا مولا آپ یہ کہہ دیتے کہ اس تعریف اس پروردگار کی جس نے اس گھر کو میرے بابا کی وجہ سے عزت بخشی. جو آپ کے بابا ہیں گرو حسین کے بابا ہیں. نہیں، جواب ہی آئے گا جہاں حسین ہو، جہاں حسین ہو، جہاں امام موجود ہو، جہاں وقت کا امام خود موجود ہو، جہاں حجت موجود ہو، پھر ذکر اسی کا ہوگا. اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دیکھو تم کیا سمجھتے ہو. مخاطب کر کے کہا ایھا الکافر والفاجر. کیا کہا؟ اے کافر، اے فاجر. اب مجھے یہ بتائیے وہ جو سارے کے سارے حاجی تھے، احرام باندھے ہوئے تھے، اللہم لبیک کی صدا دے رہے تھے، کلمہ حج ادا کر رہے تھے اور طواف کعبہ بھی کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ کے حامی تھے، محمد رسول اللہ کے حامی تھے، لیکن حجت وقت کے منکر ہو رہے تھے. حجت وقت کو چھوڑ دیا تھا، ولی وقت کو چھوڑ دیا تھا. تو حضرت عباس نے یہ کہہ کر بتایا کہ کوئی خانہ خدا میں بھی ہو اور حجت اللہ کو چھوڑ دے تو پھر پروردگار جب حاجیوں کی عبادت کعبے میں قبول نہیں کر رہا تو کسی کی بھی عبادت بغیر ولی اللہ نے کیسے قبول کر لے. حضرت عباس نے بتایا کہ اگر کوئی اپنے وقت کی حجت کو کی معرفت نہیں رکھتا، اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تو پھر اس کی کوئی عبادت نہیں ہے، چاہے وہ صحن کعبہ میں کیوں نہ کر رہا ہو، کعبے کے پاس آ کر کیوں نہ کر رہا ہو، کعبے سے دور ہو کے کیوں نہ عبادت کر رہا ہو. اب مخاطب ہو کے کہا اے کافر ہو، اے فاجر ہو، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے اس کا راستہ روکا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ امام فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس ہیں. مخاطب ہو کے تمام حاجیوں سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے اس کا راستہ روکا ہے؟ ارے وہ حسین ہے کہ اگر وہ چاہے تو کعبہ خود اٹھ کر اس تک چلا جائے گا، کعبہ خود اٹھ کر اس تک چلا جائے گا. اور یہ کہنا تھا کہ کتابیں کہتی ہیں کہ کعبے کی دیواروں نے اٹھنا شروع کیا، دیواروں نے اٹھنا شروع کیا. جیسے ہی امام نے مائدہ دیکھا تیز قدموں سے کعبے کی طرف بڑھے اور کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہا اس کو تھم جا، رک جا، تیری عزت کو بچانے کے لیے تو میں جا رہا ہوں، تیری عظمت بچانے میں جا رہا ہوں، تیری منزلت بچانے تو میں جا رہا ہوں، تیرا رتبہ بچانے تو میں حسین جا رہا ہوں. اور پھر آیت اللہ طباطبائی صاحب کہتے ہیں کہ صرف حسین کعبے سے نہیں گئے، حسین جاتے جاتے کعبے سے کعبے کی روح کو لے گئے. اب جو امام وقت نے، امام زمانہ نے، جس کی افریت ہے، انہوں نے کعبے میں آنا ہے تو انہوں نے آ کر
उस काबे की रूह को भी वापस पलटाना। हम फरमाते हैं कि हमने सफर इख्तियार किया, हम उधर पहुंचे करबला, और करबला के सबसे बड़े रावी का नाम भी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। ज़ाने मोहतरम, सबसे ज़्यादा रिवायतें इमाम से ही मंसूब हैं जो इमाम ने बतलाएं कि एक मरतबा इमाम से किसी ने आके कहा कि इमाम ये बताइए कि जब इमाम हुसैन को जख्मी करके ज़ीन से ज़मीन पे इमाम आ गए तो इमाम का जुलझना जो था वो इमाम का तवाफ कर रहा था, और तारीख ये कहती है, कहते हैं कि इमाम से कहने लगा कि हमने सुना है कि वो जुलझना कुछ कह रहा था, मौला वो क्या कह रहा था? इमाम ने कहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि जब मेरे जद हुसैन, मेरे दादा हुसैन ज़ीन से ज़मीन पर आ गए तो जुलझना उनका तवाफ करता जाता था और कहता जाता था, वाह हो इस उम्मत पर जिसने अपने ही नबी के नवासे को इस बेरहमी से मार डाला। और उसके बाद कहने लगा, मौला थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, मुझ पे सवार हो जाए, मैं आपको इतनी दूर ले जाऊं कि उनमें से कोई हरकत ना आ सके। ने हुसैन इमाम फरमाते हैं कि एक मर्तबा जब इमाम को जहर दे दिया गया, और जहर भी सुनिए किसी मशरूब में नहीं दिया गया था, किसी फल में नहीं दिया गया था, जालिम ने इमाम की सवारी में जहर को लगा दिया, और इस तरह से लगा दिया कि जब इमाम उस पर सवार हुए तो जहर ने ऐसे बदन पे असर करना शुरू किया कि इमाम फरमाते हैं, आपके छठे इमाम फरमाते हैं, इमाम सादिक फरमाते हैं कि जब मैं अपने बाबा का गुस्ल दे रहा था तो मुझे बार बार जिस्म पे समेटना पड़ता था, मेरे बाबा की हथेलियों से खून आ रहा था, पाँव के तलवों से खून आ रहा था। आज़ादारा ने हुसैन जब इमाम का आखिरी वक्त आने लगा, इमाम ने वसीयत करना शुरू की, और वसीयत करते करते एक मर्तबा कहा कि ये सादी की लो 8,000 दिनार, और ये 8,000 दिनार सिर्फ मजालिस अज़ा पर खर्च करना, और मेरे बाद जब भी 7 ज़िलहज आए तो मीना में मेरी मजलिस कराना, मीना में मजलिस अज़ा का एहतमाम करना। यही वजह है कि आज मीना में हज़रत मुस्लिम बिन अकील और इमाम की शहादत की मजलिस 7 ज़िलहज को की जाती है। अज़ादारा ने हुसैन इमाम ने फरमाया कि बाबा उधर तो वो लोग भी हैं जो हमारे जुल्म के ऊपर जरा भी रंजीदा नहीं होते, हमारे ऊपर जो जुल्म किए गए उनकी आंखों में जरा आंसू नहीं आते। कहा यही वजह है कि जब तुम मजलिस कराओगे तो ज़माने को रोशन रहेगा कि हम तो कितने जुल्म किए गए, और जब तुम मजलिस कराओ तो चंद जिक्र नाज़ करना। कहा बाबा वो कौन से जिक्र हैं? इमाम रोकर कहने लगे, देखो जब भी हमारी मजलिस कराओ हमारी खुदियों की चादर का जिक्र जरूर करना कि किस तरह नेज़ों की नोक से हमारी खुदियों की चादर को छीना गया, किस अज़ियत से हमारे बहनों को चलाया गया। एक मर्तबा इमाम ने इमाम से पूछा, बाबा जब कहने चल रहे थे मैंने सुना है बाबा अली बीमार थे, आप बताइए कि आप उस वक्त कहाँ थे? एक बार इमाम रोकर कहने लगे, बेटा जाओ सादिक मुझे इतना बता दो, मैं किसी तकलीफ में हूँ तो क्या तू मुझे छोड़ के चला जाएगा? कहा बाबा बेटा मर जाएगा, बाबा बेटा आपको छोड़ेगा नहीं। कहा बस मेरे बाबा का खेमा जल रहा था, मैं बाबा के सिरा में खड़ा था, मैंने बड़ी कोशिश की मैं बाबा को सहारा दे के बाहर ले जा सकूं। मैं मदद को कभी नजर देख के पुकारता था, कभी मदीना देख के जब को पुकारता था। फिर मैंने देखा मेरी बुद्धि ज़ैनब एक मर्तबा कहने में आई, उन्होंने हमारी मदद की कि मेरे बाबा को बचा लिया। आज़ादारा ने हुसैन इमाम फरमाते हैं कि देखो जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं मेरा गुस्ल भी तुम देना, हाँ जाफर सादिक मेरा गुस्ल भी तुम देना, मुझे कफन भी तुम पहनाना, मेरा जनाजा भी तुम पढ़ाना, क्योंकि आइम्मा का जनाजा खास होता है, वो आपके और मेरी तरह का गुस्ल कफन नहीं पाते, उनके तमाम मामला अदल से होते हैं। हाँ आज़ादारा ने हुसैन एक मर्तबा इमाम ने कहा कि देखो जाफर सादिक जब तुम मुझे कब्र में उतार दो तो उतारने के बाद 3 मर्तबा कहना इमाम कहते हैं बाबा मैंने आपसे सुना है कि जब आप हमारे जब को तीरों से जख्मी करके तलवारों से जख्मी करके जमीन पे उतारा गया, अरे उनको कोई भी सहारा देने वाला ना था। आज़ादारा ने उसे एक मर्तबा इमाम ने फरमाया, ये देखो जब बात करते रहे वसीयतें करते रहे कि इतने में इमाम से गले लगकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम रोने लगे। जैसे ही सीने पे सर रखा एक मर्तबा इमाम ने सदा दी, करबला की तरफ देखकर कहा आज़ादारा ने हुसैन एक मर्तबा करबला की तरफ देखकर कहा
اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. محترم حسین